جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ہے اور اس کی عطا کردہ نعمت کا شکر کرنا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہوگا، بس تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے تمہارے لیے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قرب سے تمہیں نواز رہا ہے۔ محبت کرنے والے ہزاروں ہیں، پر آخر تک تو ہی وہ واحد سہارا ہے۔ تو سن لیتا ہے وہ بھی جو کوئی نہیں سنتا۔ تیری اس ہی ادا سے تو بڑا پیار ہے۔ تقدیروں کا رخ موڑنا تو تیرے ہاتھ میں ہے، پر تیرے ایک کن پہ یہ جان نثار ہے۔ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے، اسے زحمت مت سمجھیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اللہ سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا ہے، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ کھوئی ہوئی چیز اب نہیں مل سکتی؟ وہ جو رحمان ہے نا، اس کی دسترس میں دو جہاں ہیں۔ وہ جب کسی چیز کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کی جائز اور نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔